یہ اسٹیٹمنٹ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو وہ دی ہے انہوں نے. یہ پرشین میں ہے لیکن اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گا وہ بعد میں کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جسٹ لسن وہ کیا کہہ رہے ہیں. این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو بتایا تھا کہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی للکار, بولے جنگ کوئی مذاق نہیں, احتیاط برتنا ہوگی. نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا سنگین ترین جرم ہے. یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ, اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی. اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے. اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. I assure my brother کہ we are all the armed forces are fully alert, and as they were alert during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی, اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں. یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے, میزائل فیسلٹی ہے, اس کو ڈیولپ کیا ہے. اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے, نبھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں. OIC کا اجلاس بلایا جائے, مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں, موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا. مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ. آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ایرانی صدر کا پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر. ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایرانی صدر نے کہا پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا. پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے. ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج اٹھے. پاکستان تشکر. ایران کی مجلس شورا میں پاکستان کے حق میں زبردست نعرے کیے گئے. چلو ایک کام تو اچھا ہوا کہ ہم نے ایران کا سٹینڈ لیا. ہم ایران کا سٹینڈ لیتے ہیں تو انڈیا جو ہے اسرائیل کا سٹینڈ لیتا ہے. انڈیا اور اسرائیل کے بیچ کیسی بانڈنگ ہے, کیونکہ ہمارا تو ایران کے ساتھ مسلم امہ والا جو ہے نا ریلیشن ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی, اور جب ایک بھائی پہ مصیبت آئے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کو پہنچے بغیر سوچے سمجھے. جی بالکل, یہ ایک پاکستان کا ایک اچھا جیسچر گیا ہے اسلامک دنیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اپنے ہمسایہ کنٹری کو ہی نہیں, ایک اسلامک ملک کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور امریکہ کے پریشر سے نکل کے سر بہت بڑا چینج ہے پاکستان میں. بالکل پاکستان آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے ہیں, بڑی چیز بتائیں. جی بالکل, یہ پاکستان کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ آپ جو ہے نا بغیر کسی دباؤ کے جو ہے نا وہ ایک ایسے ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ امریکہ کا حمایتی بالکل بھی نہیں, اور امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں پاتا. بالکل. اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں ہماری فارن پالیسی میں بہت اچھی دیکھنے کو ملی, ایک گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا جیسچر دیکھنے کو ملا. کیونکہ دیکھیے ایران سے آج تک ہم اپنے لیے تیل نہیں لے سکے, لیکن ایران کے لیے ہم اسرائیل پہ ایٹم بم چلانے کے لیے تیار ہو گئے. سر آپ سے پوچھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان نے بہت بڑا بیان دیا ہے اور اس کو کنفرم کیا ہے ایرانی جرنل نے بھی, کہ بولا کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوکلیئر ویپن استعمال کیے تو پاکستان پھر اپنا نیوکلیئر ویپن اسرائیل پر استعمال کرے گا. بالکل, وہ اگر کریں گے تو پاکستان بھی کرے گا. ہاں عملی پاکستان کرتے. سر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کو کرنا چاہیے کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس اٹامک پاور ہے. تو پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کو بھی اکٹھا ہو جانا چاہیے اور اسرائیل کو صفحہ اصلی سے مٹنا چاہیے. تو ہمیں بالکل پاکستانیوں کو کھڑے ہونا چاہیے, ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل یہ جنگ جیت جاتا ہے, اسرائیل جیت جاتا ہے اور ایران ہار جاتا ہے, تو اگلا نمبر پاکستان کا ہی ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا, جو میں دیکھ رہا ہوں بالکل نہیں کر رہے. سامنے KFC ہے, آپ وہ دیکھ لیں, نئی بلڈنگ بنی ہے اور ہر وقت وہاں پہ اس طرح رش ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا نمبر تو پاکستان کا ہی ہے. پھر یہ لوگ روئیں گے کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ظاہر ہے جب اسرائیلی پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں تو پیسہ ان کو جاتا ہے. ہماری پاکستان کی جذباتی عوام کہہ رہی ہے یہ آخری موقع ہے, مل کے ایران کے ساتھ اسرائیل پہ حملہ کر دو. میم یہ آپ ڈریمز تو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو اتنا ایزیلی نہیں کر سکتے نا. اسرائیل ہے, اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے, امریکہ کھڑا ہے, امریکہ کے علاوہ اس کے ساتھ برٹش کھڑے ہیں, اس کے ساتھ
बाकी कंट्रीज भी खड़े हैं, इंडिया खड़ा है, उसके साथ ईरान के साथ कौन सी एटमी पावर खड़ी है? किसी का मुझे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते कि कोई कह रहा हो कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू बोलते हैं कि ईरान के पास एटम बम आ गए, इंडिया, पाकिस्तान, और इसने एक रेड मैप शो किया है इसराइल ने कि ये तमाम मुल्क खतरे में आ जाएंगे। मैम एटमी पावर जो एटमी बम्स होते हैं वो दिखावे के लिए होते हैं, वो चलाने के लिए थोड़ी ना होते हैं, और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हैं, उनको खिलौनों के लिए सजा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है कि हमने खिलौनों के लिए नहीं रखे हुए, हमने चलाने के लिए रखे हुए। हम कोई नहीं चलाता, ये तो बातें हैं। सही बात है, कोई नहीं चलाता। ये इसराइल का असल टारगेट पाकिस्तान है, अभी ईरान की ये वॉर नहीं है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय माइंड, माय पर्सनल परसेप्शन, मेरा अपना अंदाजा कि ये एक्चुअली वॉर जो है ये पाकिस्तान की है। और वजीर दिफा ने बड़ा अच्छा बयान दिया, हमने ओपनली सपोर्ट किया, फिर यूएनओ में हमारे एम्बेसडर ने बड़ा ओपनली सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह ताला वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, जहाँ ज़रूरत होगी मुसलमान की वो ज़रूर जाएगा, और तमाम मुसलमान ममालिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज पाकिस्तान वर्जन ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा पाकिस्तानी वर्जन, ठीक है, 1.0। यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान कि वो यहूदियों के साथ लड़े, उल्टा इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बोला भाई साहब तुम इधर मत आ जाना, गलती से तुम इधर गलती से अंदर मत आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात बोली थी, फिर पीछे आ गया, यूटर्न ले लिया, दूसरी चीज अपना बॉर्डर बंद कर दिया। मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो है वो एक डिक्लेरेशन पास किया गया है, और डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि तमाम जो सबकी सब मुस्लिम उम्मा है वो ईरान के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है, और ईरान का साथ जो है नहीं छोड़ा जा सकता, और जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही हम अपने बॉर्डर्स भी बंद कर रहे हैं ईरान के साथ। वो ठीक है अपनी जगह पर, हमने कंडेम करना है, हमने डिक्लेरेशन एक जारी करना है। 21 इस्लामिक कंट्रीज यानी कि 21 इस्लामिक कंट्रीज या अरब कंट्रीज, मेरा ख्याल इस्लामिक कंट्रीज हैं क्योंकि शायद इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ईरान के साथ खड़ा है। तो ये सब सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ की तरह ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने अपनी दीवारें ईरान से निकलने वाले रिफ्यूजीज के लिए बंद कर दी हैं। तालियां, आप ये देखें, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, इसको कहते हैं लिप सर्विस, इसको कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।